بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 4 نیچرل ویجیٹیشن اینڈ فارسٹ آف پاکستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یونٹ پاکستان کے موسم، ماحول، زمین اور معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ایک لمحہ سوچیں، اگر پاکستان میں درخت نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ جی بالکل، نہ ٹھنڈی ہوائیں، نہ مناسب بارشیں، زمین کمزور اور موسم بے توازن۔ اس لیے درخت ہماری زندگی، ماحول، پانی اور مٹی کی حفاظت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بہت آسان انداز میں پاکستان کی قدرتی نباتات، جنگلات کی اقسام، جنگلات کی اہمیت، ڈی فارسٹیشن کی وجوہات اور ایفارسٹیشن کی کوششوں کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون سے علاقے کس طرح کے جنگلات رکھتے ہیں اور آب و ہوا، مٹی اور اونچائی ان پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ لیکچر کے آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ نے جنگلات کے 3 فائدے لکھنے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی دلچسپی اور تعاون کا اندازہ ہو سکے گا اور اس سے مجھے مزید اچھے اور بہتر لیکچر بنانے کے لیے حوصلہ ملے گا۔ اور ہاں طلباء، میں آپ کو اس یونٹ اور پوری کتاب کے فری PDF نوٹس بھی فراہم کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی تیاری آسان، مکمل اور امتحانی معیار کے مطابق ہو سکے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچرل ویجیٹیشن کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں اس کی کون کون سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ واٹ از نیچرل ویجیٹیشن؟ قدرتی نباتات کیا ہیں؟ نیچرل ویجیٹیشن refers to plants and trees that grow on their own without human help۔ قدرتی نباتات وہ پودے اور درخت ہیں جو بغیر انسانی مدد کے خود بخود اگتے ہیں، یعنی کوئی انسان ان کو لگاتا نہیں ہے، نہ ان کو پانی دیتا ہے، نہ ان کی کیئر کرتا ہے، یہ خود بخود اگتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں۔ They depend on climate, soil, rainfall and temperature۔ ان کا انحصار آب و ہوا، مٹی، بارش اور درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کسی پودے کے لیے مناسب طور پر موجود ہیں تو وہ پودا خود بخود اس ماحول میں اگنا اور بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ They form natural ecosystems with animals, soil and climate۔ یہ جانوروں، مٹی اور آب و ہوا کے ساتھ مل کر قدرتی ماحولیاتی نظام بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فلورا اینڈ فانا۔ فلورا means all kinds of plants found in an area۔ فلورا سے مراد کسی علاقے میں پائے جانے والے تمام پودے ہیں۔ فانا means all types of animals living in that region۔ اور فونا سے مراد اس علاقے میں رہنے والی تمام جانور ہیں۔ both depend on climate conditions۔ دونوں کا انحصار آب و ہوا کی حالت پر ہوتا ہے، یعنی آب و ہوا اگر مناسب ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اگر کلائمیٹ صحیح نہیں ہے تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ ڈیزرٹ کی مثال لے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور بھی نہ ہونے کے برابر آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح پودے بھی۔ تو یہ کلائمیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان فلورا اینڈ فانا آر ڈائیورس ڈیو ٹو ڈفرینٹ لینڈسکیپس۔ پاکستان میں مختلف زمینی شکلوں کی وجہ سے نباتات اور حیوانات مختلف ہیں، متنوع ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک طرف پاکستان کے پاس بلند و بالا، دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے جو پہاڑی چوٹیاں وہ ہمارے نارتھ میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے میدانی علاقے ہیں، پھر ہمارے پاس ڈیزرٹس بھی ہیں، پھر ہمارے پاس کوسٹل ایریاز بھی ہیں۔ تو یہ زمین کی مختلف ساخت کی وجہ سے ہمارے پاس فلورا اینڈ فانا بھی مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیکٹرز افیکٹنگ نیچرل ویجیٹیشن۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو نیچرل ویجیٹیشن کو متاثر کرتے ہیں؟ کلائمیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کنٹرولنگ ویجیٹیشن۔ آب و ہوا کو کنٹرول کرنے والا سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ آب و ہوا ہے۔
رین فال پیٹرن ڈیسائڈز وچ پلانٹس کین سروائیو. اچھا، بارش کا جو پیٹرن ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس علاقے میں کون سے پودے زندہ رہ سکتے ہیں. ٹیمپریچر ڈٹرمائنز دا ٹائپس آف فارسٹ ایٹ ڈفرینٹ آلٹیچیوڈ. اچھا، ٹیمپریچر جو ہے نا وہ مختلف آلٹیچیوڈز پہ، مختلف بلندیوں پر جنگلات کی اقسام کو طے کرتا ہے. سوائل فرٹائلٹی سپورٹس ویجیٹیشنز گروتھ. اچھا، جو مٹی کی زرخیزی ہے یہ پودوں کی افزائش کو سہارا دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. ہیومن ایکٹیویٹیز کین چینج نیچرل ویجیٹیشن. اس کے علاوہ انسانی سرگرمیاں جو ہیں وہ قدرتی نباتات کو بدل سکتی ہیں. اب جو ہم نے فیکٹرز دیکھے ان کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کلائمیٹ ہے، دوسرا رین فال ہے، تیسرا ٹیمپریچر ہے، چوتھا سوائل فرٹائلٹی ہے، اور پانچواں ہے ہیومن ایکٹیویٹیز. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمارے نیچرل ویجیٹیشن کو متاثر کرتے ہیں. نیکسٹ ہے کلائمیٹ اینڈ ویجیٹیشن. اچھا، کلائمیٹ اور ویجیٹیشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایریاز ود مور رین فال سپورٹ تھک فارسٹ. اچھا، جن ایریاز میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں کے جنگلات گھنے ہوتے ہیں. ڈرائی ایریاز سپورٹ تھورنی بشز اینڈ گراس لینڈز. خشک علاقوں میں جھاڑیاں اور گھاس اگتی ہے. کولڈ ریجن سپورٹس الپائن ویجیٹیشنز. سرد علاقوں میں الپائن کے درخت یا نباتات پائی جاتی ہیں. ہاٹ ریجنز سپورٹ ڈرائی ریزسٹنٹ پلانٹس. گرم علاقوں میں خشک سالی برداشت کرنے والے پودے اگتے ہیں جن کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے کلائمیٹ اور ویجیٹیشن کا. نیکسٹ ہے سوائل اینڈ ویجیٹیشن. اچھا، مٹی اور ویجیٹیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فرٹائل سوائل سپورٹس مور پلانٹس. زرخیز مٹی زیادہ پودوں کو سہارا دیتی ہے. جہاں پہ مٹی زیادہ زرخیز ہوگی وہاں پہ زیادہ پودے ہوں گے اور زیادہ اقسام کے پودے وہاں پہ زندہ رہ سکتے ہیں. سینڈی سوائل سپورٹس بشز اینڈ گراسز. ریتلی مٹی میں جھاڑیاں اور گھاس زیادہ ہوتی ہے. کلے سوائل ریٹین واٹر اینڈ سپورٹس فارسٹ. چکنی مٹی جو ہے یہ زیادہ جو نمی رکھتی ہے اور جنگلات کی افزائش کرتی ہے. سوائل منرلز افیکٹ پلانٹ ٹائپ. اچھا، مٹی میں موجود معدنیات جو ہیں یہ پودوں کی اقسام کو متاثر کرتی ہیں، یہ بہت افیکٹ کرتی ہیں پودوں کی اقسام کے اوپر. اچھا، ابھی ہم نے جو چیز پڑھی ہے کلائمیٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلائمیٹ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلائمیٹ اور ویدر میں کیا ڈفرینس ہے. ویدر از دا شارٹ ٹرم ایٹماسفیئر کنڈیشن آف اے پلیس. ڈیلی ٹیمپریچر، رین فال، ونڈ. اچھا، موسم جو ہے ویدر جس کو کہتے ہیں یہ کسی بھی جگہ کی کم مدت والی فضائی حالت ہے. جیسے روزانہ کا درجہ حرارت، آج کا ٹیمپریچر 25 ہے تو یہ ویدر ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے، آج ہوا نہیں چل رہی، یا آج ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ ویدرز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اب کلائمیٹ کیا ہے؟ کلائمیٹ از دا لانگ ٹرم ایوریج ویدر آف اے پلیس یوزلی 30+ ایئرس. آب و ہوا کسی جگہ کے طویل عرصے کے اوسط موسم کو کہتے ہیں. عام طور پر 30 سال یا زیادہ کا جو عرصہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کہ ویدر چینجز کوئکلی. موسم جلدی بدلتا ہے. آب و ہوا جب کہ اس کی بات کریں کلائمیٹ کی تو کلائمیٹ چینجز ویری سلولی. جب کہ آب و ہوا کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ بدلتی ہے، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. جبکہ موسم ابھی ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہو، آدھے گھنٹے بعد دھوپ نکل آئے، تو یہ موسم ہے. جبکہ آب و ہوا بدلنے میں سال لگ جاتے ہیں. پلانٹس ڈپینڈ آن کلائمیٹ فار لانگ ٹرم سروائیول. اچھا، جو پودے ہیں ان کی بقا کا انحصار آب و ہوا پر ہوتا ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم زندہ رہنا ہوتا ہے، تو لانگ ٹرم کے لیے ان کو پھر ویدر کم افیکٹ کرتا ہے، جبکہ کلائمیٹ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. اے کولڈ ڈے از ویدر، کولڈ ونٹرز ایوری ایئر اور کلائمیٹ. اب یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ
آج کا دن سرد ہے، آج ٹھنڈ ہے، تو یہ موسم ہے۔ اور ہم کہیں کہ ہر سال کی سردیاں جو ہے نا وہ ان کا ہم ذکر کریں تو پھر یہ آب و ہوا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بیسک ڈفرینٹ ہے بٹوین کلائمیٹ اینڈ ویدر۔ اچھا، نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی آف پاکستان۔ اب پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ یعنی کہ زندگی کا تنوع، مختلف اقسام کی چیزیں جب ایک ہی ماحول کے اندر زندہ رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ بایو ڈائیورسٹی کہلاتی ہے۔ پاکستان ہیز گریٹ بایو ڈائیورسٹی بیکاز آف ماؤنٹینز، ڈیزرٹس، پلینز اینڈ کوسٹل ایریاز۔ پاکستان میں پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں اور ساحلی علاقوں کی وجہ سے بڑی حیاتیاتی تنوع موجود ہے۔ ایچ ریجن ہیز ڈفرینٹ ویجیٹیشن ٹائپس۔ ہر علاقے میں مختلف قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں۔ ڈفرینٹ کلائمیٹس سپورٹ ڈفرینٹ ایکو سسٹم۔ مختلف آب و ہوا مختلف ماحولیاتی نظاموں کو سہارا دیتی ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیڈ ٹو پروٹیکٹ ویجیٹیشن۔ ویجیٹیشن پروٹیکٹس سوئل فرام ایروجن۔ نباتات جو ہے یہ مٹی کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ یعنی جتنے درخت ہوں گے، جتنے زیادہ سبزہ ہوگا تو وہ زمین کے کٹاؤ کا عمل اتنا ہی کم ہوگا۔ اگر درخت نہیں ہوں گے اور زمین جو ہے نا وہ خالی ہوگی تو کٹاؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہلکی سی بارش یا پانی بھی زمین کی زرخیز مٹی اوپر والی تہہ بہا کے لے جائے گا۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے پہ یا بڑے جو کچے نالے ہوتے ہیں ان کنارے پہ آپ دیکھیں اگر درخت نہیں لگے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے ان کا پارٹ جو ہے درختوں کا دریاؤں کا وہ چوڑا ہوتا جاتا ہے، وہ زمین کو کاٹتے جاتے ہیں اور پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ فارسٹ پرووائڈ آکسیجن اینڈ ریڈیوس پولوشن۔ جنگلات ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ پلانٹس سپورٹ وائلڈ لائف۔ پودے جنگلی حیات کو سہارا دیتے ہیں۔ ویجیٹیشن ریگولیٹس کلائمیٹ۔ نباتات آب و ہوا کو متوازن رکھتے ہیں۔ اٹ از اسینشیل فار سسٹینیبلٹی آف لائف۔ زندگی کی پائیداری کے لیے یہ ویجیٹیشن یا درخت انتہائی ضروری ہیں۔ عزیز طلباء، ابھی ہم جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے سسٹم جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو جیو اسپیشل ٹیکنالوجی۔ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی ہیلپس us کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ ارتھس سرفیس۔ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی زمین کی سطح کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اٹ ریکارڈز لوکیشن، شیپ اینڈ فیچرز آف فارسٹ۔ یہ جنگلات کی لوکیشن، ان کی شکل اور ان کی جو ساخت ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ اٹ ہیلپس مانیٹر فارسٹ ہیلتھ، ڈیٹیکٹ اللیگل کٹنگ اینڈ اسٹڈی ویجیٹیشن چینجز۔ یہ جنگلات کی صحت کی نگرانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی کٹائی کی بھی پہچان کرتی ہے، بتاتی ہے اس کے بارے میں، اور اگر ویجیٹیشن چینج ہو رہی ہے، نباتاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو ان کا مطالعہ کرنے میں بھی یہ مدد فراہم کرتی ہے یہ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے اندر کون کون سے سسٹم جو ہے نا وہ عام طور پہ یوز کیے جا رہے ہیں، جن کا ذکر آپ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے GIS، جیوگرافک انفارمیشن سسٹم۔ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ جیوگرافیکل انفارمیشن اکٹھی کرنے کے کام آتا ہے۔ اٹ اسٹورز، انالائزز اینڈ ڈسپلیز میپس اینڈ فارسٹ ڈیٹا۔ یہ نقشوں اور جنگلات کے ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں ڈسپلے بھی کرتا ہے، دکھاتا بھی ہے۔ اٹ شوز فارسٹ ایریا، ڈینسٹی، ڈیفارسٹیشن ریٹ اینڈ ٹائپس آف ویجیٹیشن۔ یہ جنگل کا رقبہ بتاتا ہے کہ کتنے رقبے کے اوپر یہ جنگل محیط ہے اور وہ کتنی ڈینسٹی ہے اس جنگل کی، کتنا گھنا ہے، گھنا پن اس کا کیا ہے یہ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کٹائی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کی کیا شرح ہے، کس سپیڈ کے ساتھ کٹنگ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس
جنگل کے اندر کون کون سی قسم کے درخت یا نباتات پائی جاتی ہیں ان کو بھی یہ دکھاتا ہے۔ GIS ہیلپس گورنمنٹ میک ڈیسیژنز اباؤٹ فارسٹ مینجمنٹ۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت اہم ہے، اور یہ گورنمنٹ کی مدد کرتا ہے یہ سسٹم فارسٹ مینجمنٹ کے اندر، کہ جنگلات کو کیسے آپ نے بہتر بنانا ہے، ان کے نظام کو کیسے اچھا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ GIS سے مدد لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ اس کا استعمال کر سکتی ہے اپنے فارسٹ مینجمنٹ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ جو سسٹم ہے وہ ہے GPS، گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا موبائلز کے اندر بھی GPS ہوتا ہے اور گاڑیوں میں بھی لگا ہوتا ہے۔ یہ لوکیشن کو ٹریس کرنے کے لیے بیسیکلی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ GPS مینز گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ اٹ یوزز سیٹلائٹس ٹو ٹیل دا ایگزیکٹ لوکیشن آف اے پرسن اور اے پلیس۔ یہ سیٹلائٹس کی مدد سے کسی بھی شخص یا جگہ کی ایگزیکٹ لوکیشن یا مال وقوع بتاتا ہے۔ فارسٹ آفیسرز یوز GPS ٹو مارک فارسٹ باؤنڈریز اینڈ ریکارڈ انلیگل کٹنگ اسپاٹس۔ اچھا، جنگلات کے اندر اس کا استعمال اگر دیکھا جائے تو جنگلات کے جو آفیسرز ہیں محکمہ فارسٹ کے، وہ GPS کو استعمال کرتے ہیں اپنے جنگلات کی حد بندی کے لیے۔ اس کے اندر وہ مارکنگ کر لیتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر ہمارے جنگلات موجود ہیں، اور کہیں بھی اگر غیر قانونی کٹنگ کی جا رہی ہو تو وہ اس لوکیشن کو مارک بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ریکارڈ میں لے کے آتے ہیں، اور اس کو وقتاً فوقتاً چیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ GPS آلسو گائیڈز ریسرچرز ٹو اسپیسیفک ٹریز اور وائلڈ لائف لوکیشنز۔ اس کے علاوہ تحقیق کرنے والوں اور اسٹڈی کرنے والوں کے لیے یہ کرتا ہے کہ مخصوص درختوں یا جنگلی حیات کی جگہ تک پہنچنے کے لیے ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے RS۔ RS اسٹینڈز فار ریموٹ سینسنگ۔ اٹ یوزز سیٹلائٹس اینڈ ایئر کرافٹ ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام اے ڈسٹینس۔ یہ سیٹلائٹس اور جہازوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی مدد سے یہ فاصلے پر رہتے ہوئے اہم معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اٹ شوز فارسٹ کور، برنٹ ایریاز، ڈیزیز اسپریڈ اینڈ ڈراٹ امپیکٹ۔ اچھا، یہ جنگلات کا رقبہ، جلنے والے علاقے، بیماریوں کے پھیلاؤ اور خشک سالی کے اثرات وغیرہ کا جو ہے نا وہ مطالعہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے، اسٹڈی میں مدد دیتا ہے۔ ریموٹ سینسنگ ہیلپس ٹریک سیزنل چینجز ان دا ویجیٹیشن۔ ریموٹ سینسنگ جو ہے یہ نباتات میں موسمی تبدیلیوں کی نگرانی میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ سسٹم آپ استعمال کر سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اچھا، نیکسٹ جو چیز بطور ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جیوگرافیکل ویز میں، وہ ہے سیٹلائٹ امیجز۔ سیٹلائٹ امیجز شو فارسٹ فرام ابو۔ اچھا، اوپر سے پورے جنگلات کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ امیج کی مدد سے، سیٹلائٹ سے بنائی گئی تصویریں۔ دے ہیلپ آئیڈینٹیفائی نیو فارسٹ گروتھ اینڈ ایریاز ویئر ٹریز آر ڈس اپیئرنگ۔ اچھا، یہ نئی شجرکاری یا نئے لگائے گئے درخت یا اگر جنگلات بڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پہ درخت ختم کیے جا رہے ہیں یا کٹائی ہو رہی ہے تو ان ایریاز کو بھی دکھا سکتے ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ امیجز کے اندر۔ دیز امیجز آر اپڈیٹڈ ریگولرلی ٹو مانیٹر چینجز اوور ٹائم۔ یہ تصاویر باقاعدگی کے ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کو دیکھا جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کے دور میں ایک اور چیز بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، UAVs، یعنی ڈرونز وغیرہ۔ ڈرونز آر انمینڈ ایریل وہیکلز۔ ان کو UAVs کہا جاتا ہے کہ بغیر پائلٹ سے اڑنے والے طیارے یا آپ آلات کہہ سکتے ہیں۔ دے کیپچر ہائی کوالٹی فوٹوز اینڈ ویڈیوز آف فارسٹ۔ یہ جنگلات کی اعلیٰ معیار کی تصویریں اور ویڈیوز لیتے ہیں۔ دے ڈیٹیکٹ اللیگل ٹریز کٹنگ کوئکلی۔ یہ غیر قانونی کٹائی کی فوری نشاندہی کرتے ہیں۔ ڈرونز ہیلپ پلانٹ ٹریز، اسپرے سیڈز اینڈ مانیٹر وائلڈ لائف۔ ڈرون جو ہے یہ درخت لگانے میں، بیج چھڑکنے میں اور جنگلی حیات کی نگرانی میں مدد دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر بہت گھنا جنگل ہے
تو اندر کیا چل رہا ہے آپ جائیں گے دیکھیں گے، اگر کہیں کٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور آپ اتنی اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے، جبکہ ڈرون جو ہے نا وہ اڑتا ہے اور آپ فوری طور پہ اس کو کسی بھی ایریے میں بھیج سکتے ہیں، اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جنگلات لگانے ہیں کسی ایریے میں، سیڈز آپ نے پھیلانے ہیں، تو آپ ڈرونز کی مدد سے ان کو اس ایریا میں پھینک سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ۔ اچھا، نیکسٹ ہے کیمرہ ٹریپس اینڈ آڈیو سینسرز۔ کیمرہ ٹریپس ٹیک فوٹوز آٹومیٹیکلی وین اینیملز پاس بائی۔ اچھا، کیمرہ ٹریپس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ کیمرے نصب کر دیے جاتے ہیں، ان کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی موومنٹ ہوتا ہے تو وہ خود کار طور پہ تصویریں لینی شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ جب جانور وغیرہ گزرتے ہیں یا کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو وہ سینسر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور تصویریں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ آڈیو سینسرز ریکارڈ برڈ کالز اینڈ اینیمل ساؤنڈز۔ اچھا، اسی طرح آڈیو سینسرز جنگلات میں لگا دیے جاتے ہیں اور یہ پرندوں اور جانوروں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ دیز ہیلپس مانیٹر وائلڈ لائف پاپولیشن اینڈ ہیلتھ۔ یہ جنگلی حیات کی تعداد اور صحت جاننے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ 3D میپنگ۔ 3D میپس شو دا ہائٹ اینڈ اسٹرکچر آف دا فارسٹ۔ 3D نقشے جنگلات کی اونچائی اور ساخت کو دکھا سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ دے ہیلپ انڈرسٹینڈ فارسٹ ڈینسٹی اینڈ بایو ماس۔ یہ جنگلات کے گھنے پن اور ان کی حیاتیاتی مقدار کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں کہ یہ جنگل کتنا گھنا ہے، کتنا گہرا ہے، اور اس کے اندر کس تناسب سے جو وہ جانور وغیرہ اور پرندے پائے جاتے ہیں، اور تعداد وغیرہ کو بھی ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ دے اسسٹ ان پلاننگ ایفورسٹیشن اینڈ کنزرویشن پروجیکٹس۔ یہ شجرکاری اور تحفظ کے منصوبے بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس ایریا میں آپ کو ابھی زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو آپ کے فیوچر پلانز ہیں ان کے میں بھی یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے اندر جو نیکسٹ چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے لائڈر، لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ۔ It uses laser beams to measure height and shape of trees۔ یہ لیزر شعاؤں کی مدد سے درختوں کی اونچائی اور شکل کو ناپتا ہے۔ It creates accurate 3D forest models within minutes۔ یہ چند منٹ کے اندر کسی بھی جنگل کا بالکل ایکوریٹ اور درست ماڈل بنا سکتا ہے۔ It helps detect forest fires، فالن ٹریز اینڈ اللیگل لاگنگ۔ یہ جنگل میں آگ، گرے ہوئے درخت اور غیر قانونی کٹائی کی درست نشاندہی کر سکتا ہے۔ یوٹیلیٹی کمپنیز یوز لائڈر ٹو چیک ٹری برانچز نیئر وائرز۔ اچھا، جو یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں، خاص طور پہ جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں، وہ لائڈر کا استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی وائرز گزر رہی ہیں اس کے قریب موجود اگر کوئی درخت برانچز اس وائرز کے قریب آ رہی ہیں تو ان کی نگرانی کرنے کے لیے وہ لائڈرز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور شارٹ سرکٹ سے بچا جا سکے۔ اچھا، نیکسٹ ہے مشین لرننگ اینڈ فارسٹ مانیٹرنگ۔ مشین لرننگ انالائزز سیٹلائٹ اینڈ ڈرون ڈیٹا۔ مشین لرننگ سیٹلائٹ اور ڈرون ڈیٹا کا تجزیہ کرتی ہے۔ اٹ ڈیٹیکٹس فارسٹ لاس، ڈیزیز، اللیگل کٹنگ اینڈ گروتھ پیٹرنز۔ یہ جنگلات کی نقصان، بیماریوں، غیر قانونی کٹائی اور ان کے بڑھنے کے پیٹرن کی درست نشاندہی کرتی ہے۔ اٹ ہیلپس پریڈکٹ فیوچر فارسٹ چینجز۔ اور ڈیٹا کلیکشن کر کے اس کا تجزیہ کر کے یہ مستقبل میں جنگلات میں ہونے والی تبدیلیوں کی درست پیش گوئی کر سکتی ہے۔ اچھا، ابھی ہم امپورٹنس آف جیو اسپیشل ٹولز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جتنے بھی اوپر جیو اسپیشل ٹولز ڈسکس کیے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کے لیے ہم 4-5 پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پرووائڈ ارلی وارننگ بیفور فارسٹ فائرز۔ جنگلات میں آگ کے لیے پہلے سے خبردار کرتی ہے، یعنی اگر آپ نے جیو اسپیشل ٹولز کا استعمال کیا ہوا ہے جنگل کے اندر تو کہیں بھی آگ لگے گی تو ٹائملی آپ کو انفارم
کر دیا جائے گا، آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے گی تو آپ اس آگ کو پھیلنے سے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہے ہیلپ اسٹاپ اللیگل لاگنگ۔ اگر غیر قانونی طور پہ کہیں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو آپ کو ان ٹولز کی مدد سے انفارمیشن ٹائملی مل جائے گی اور آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ نمبر 3 گائیڈ ریفارسٹیشن پروجیکٹس۔ اگر آپ نے جنگلات کو دوبارہ سے لگانا ہے تو ریفارسٹیشن کے لیے آپ ان ٹولز کی مدد سے گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ ٹریک وائلڈ لائف موومنٹ۔ اچھا، جنگلی حیات کی نقل و حرکت کا آپ جو ہے نا پتہ لگا سکتے ہیں ان جیو اسپیشل ٹولز کی مدد سے۔ اور لاسٹ ون ہے سپورٹ گورنمنٹ پلاننگ۔ حکومتی منصوبہ بندی میں یہ مدد فراہم کرتی ہے یہ ٹیکنالوجی یا یہ ٹولز جو ہے نا آپ کسی بھی مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔